بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ مجالس تفسیر قرآن کی 18ویں مجلس آپ حضرات سماعت سلسلہ مزائے مولا علی کی پہلی مجلس۔ موضوع مجلس کا کوئی بھی ہو اور کہیں سے بھی بات شروع کی جائے، مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ولائے علی، محبت علی اور مصائب حسین۔ یہ ہے صرف مجلس کا مقصد نہیں، بلکہ ہر مومن کا مقصد زندگی۔ جو اس سے دور ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پاس مقصد زندگی نہیں ہے۔ اور اللہ سب کو توفیق عطا کرے کہ وہ ولائے علی کی معرفتوں کی منزلوں کو طے کریں، اس لیے کہ کہیں تھک کر بیٹھنا نہیں ہے، رکنا نہیں۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر سانس محبت علی کی تلاش ہونا چاہیے۔ وہ کون سا گوشہ، وہ کون سا نقطہ، وہ کون سا جملہ تلاش کر کے لایا جائے کہ روح کو ایک ایسی غذا ملے، جسم کی غذائیں تو بہت ہیں، نعمتیں اللہ نے عطا کی، لیکن روح کے لیے یہ بہترین نعمتیں ہیں چاہدہ معصومین کا تذکرہ۔ دنیا جن ہستیوں یا شخصیتوں کی باتیں کرتی ہے یا مسلمان کرتے ہیں، نام لینا یا ذکر کرنا آسان ہے، لیکن اس سے روح کو سکون نہیں ملتا، اور یہ بات انہیں خود معلوم ہے۔ اس لیے کہ دین و سیاست سب الگ الگ ہے، سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے۔ دین کا تقاضا صرف یہ ہے کہ رسول اور آل رسول کا، آئیے اکبر صاحب آ جائیں، ادھر جگہ ہے۔ رسول اور آل رسول کا ذکر ہو۔ سیاست کا تقاضا ضرور ہے کہ چونکہ اکثریت ہم زبان ہو جائے کسی موضوع پر تو وہ مجبوری ہے، تو وہ مجبوری ہے، ہمارے لیے مجبوری نہیں ہے۔ ہم کسی عہد، کسی دور میں اس بات سے متاثر نہیں ہوئے کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے۔ ہمارا یہی سب سے بڑا سمجھیے کہ کارنامہ ہے، جہاد ہے، اور ہمارے نمایاں ہونے کی وجہ
ہماری عزت کی وجہ، ہماری نسلوں کی بقا کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اکثریت سے متاثر نہیں ہوئے، اکثریت سے متاثر، اور مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ ضرور ہے کہ اس بات کو اکثریت حیرت سے دیکھتی ہے، تو چونکہ دلیل بن جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے یہ تو پوچھیں گے کہ یہ ہمارے رنگ میں کیوں نہیں رنگتے، یہ متاثر کیوں نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ انہیں سمجھانے کے لیے کہ کہیں یہ بھی وہی نہ کرنے لگیں جو یہ کر رہے ہیں، تو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ مذہب سے خارج ہو چکے ہیں، یہ کافر ہیں۔ ڈرا دیا کہ تم کفر اختیار نہ کرنا، کلمے پہ رہنا، مسلمان رہنا اور بدعتیں نہ کرنا۔ بات سمجھ میں ان بیچاروں کے آ جاتی ہے اور وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ عقلیں ہوتی تو سوچتے کہ اصل مذہب تو 1400 برس چل سکتا ہے، نقلی کفر اور بدعتیں 1400 سال تک نہیں چل سکتی۔ کس نے ہمیں عشق علی کی راہ دکھا کر اور وہیں سے ہاتھ ہلا کر تاکید کر دی راستہ نہ چھوڑنا، تو ہم نے اس کے اشارے کو دیکھا اور ہم حیران ہو گئے۔ وہ کون تھا ہمارے اور علی کے بیچ میں جس کا اشارہ ہمارے کام آیا؟ اس کا نام ہے قمبر، جس سے ہم نے آداب عشق علی سیکھے، جس سے ہم نے آداب عشق علی سیکھے۔ ہم نے اس کا عشق دیکھا، ہم نہ مانتے اس کو کہ غلام ہے۔ غلام کی کیا تقلید کرنا، تقلید تو آقا کی ہوتی ہے۔ غلام کی راہ پہ کیوں چلیں ہم، اور قمبر کو دیکھ کر ہم عشق علی کیوں کریں؟ لیکن ہم نے پلٹ کر دیکھا کہ غلام کس کا ہے، تو ہم نے قمبر سے پوچھا کہ تم تو مولا کے لیے مرے جا رہے ہو، ادھر سے کیا جواب ہے؟ علی سے پوچھو۔ علی سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ ہم نے تو عشق علی کیا، علی سے پوچھو وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے علی سے پوچھا آپ غلام سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو جب ہمیں ثبوت مل گیا کہ علی اپنے غلام سے محبت کرتے ہیں، تو ہم نے کہا قمبر ہمیں وہ آداب تو سکھا دو کہ ہم مولا کی محبت لے سکیں، وہ باتیں تو بتا دو۔ تو قمبر نے کہا بیٹھو، آؤ ہم سے درس سیکھو، ہم تمہیں اسکول میں داخل کرتے ہیں، عشق علی کے اسکول میں ہم تمہیں سکھائیں گے۔ تم نے عشق علی مانگا ہے تو ہم کیسے ہو سکتا ہے تمہیں عشق علی نہ سکھائیں؟
سنو بیٹھو. وہ خوبصورت لوگ تھے, وہ حسین لوگ تھے, حسین حسینوں کو پسند کرتے ہیں, لیکن ہم حیران ہو گئے کہ ہم کالوں کے ملک سے آئے تھے, انہوں نے رنگ و نسل کی بات نہیں کی. اور میں یوں حیران ہو گیا کہ دنیا میں کالوں سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی تھی, انہیں غلام بنا کے بیچا جاتا تھا. میں علی کی نظریں دیکھ کر حیران رہا. بیٹھو, میں تمہیں عشق علی کے آداب سکھاتا ہوں. بیٹھو. آپ تقریر سننے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے اعلان کیا تھا میں پوری تقریر قمبر پہ کروں گا, یاد ہے آج کا؟ آج موقع ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں اعلان وغیرہ ہوتے رہیں گے. آج چونکہ شب قدر بھی ہے اور اعمال ہوں گے تو وہ آپ کو بلائیں گے, تو ظاہر ہے ہمیں جانا ہے. ایک عمل عشق علی ہے اور دوسرا عمل وہ ہے, لیکن پہلے مجلس کر لیں, اس کے بعد پوری رات پڑی ہے. سرے شام اعمال نہیں ہوتے, جتنی رات بیتتی ہے اعمال کا مزہ پھر آتا ہے 12 بجے کے بعد, تنہائی میں, سناٹے میں. اس لیے کہ یہ اجتماعی عمل وہ ہے کہ عشق علی کے عمل کا پہلے مظاہرہ ہو جائے, پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہاں کوئی اللہ کی باتیں نہیں کرنی, سر پہ قرآن رکھ کے یہی کہنا بالعلی بالعلی, وہاں بھی علی علی ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہاں ہم اور آپ علی علی کر رہے ہیں, وہاں سر پہ قرآن رکھ کے علی علی. وہ بلا رہے ہیں آپ کو, جائیے گا آگے. ارے سر پہ قرآن رکھ کے عشق علی کیا ہے, قرآن کو حاضر و ناظر رکھ کے کیا ہے, کلام الہی ہے. قرآن تو ایک ہے نا, قرآن تو ایک ہے. جو سا قرآن کو ہو وہی سر پہ رکھ لیں. ارے ہم تو قرآن سر پہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں اللہ کے گھر میں علی علی, تم قرآن رکھ کے عمر عمر کہا قرآن. قمبر نے ہم سب کو بٹھا لیا اور کہنے لگے آؤ سنو, عشق علی کے اصول سنو. ہم محو ہو گئے قمبر کی باتوں میں. قمبر کہنے لگے ہم تو کالے دیس کے رہنے والے تھے, لیکن اے میرے بھائیوں, علی کے عشق میں مبتلا لوگوں, ہم کوئی عام آدمی نہیں تھے کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے عہد میں جیسے کالے جینس پہنے لٹکائے آ جاتے ہیں. ہم ایسے ملک کے کالے نہیں تھے, ہم کوئی عام آدمی نہیں تھے. ہم بادشاہ کے بیٹے تھے, ہماری اسٹیٹ تھی, ہمارے پاس حکومت تھی. ہاں ہم چھوٹے سے تھے, بڑے ناز و نعم میں ہم پالے گئے, شاہی آداب میں ہماری پرورش ہوئی, دولت کی کمی نہیں تھے. ہمارے بھی نوکر چاکر تھے, ہمارے بھی غلام تھے. ہم ریشمی کمخات کے بستروں پر سونے والے, سونے کی زنجیروں کے جھولے میں جھولنے والے. لیکن ہم ابھی بہت چھوٹے تھے, بچپن تھا ہمارا کہ ہمارا باپ مر گیا. چونکہ ہم چھوٹے تھے, کم سن تھے. میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی, اس کا نام میمونہ تھا.
تو میں اپنی بہن کی خبرگیری کرتا، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، ہم لوگ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ تو میرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے چچا کو حکومت سپرد کر دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ میرے چچا کا نام اشبوس تھا۔ تو میرے باپ نے میرے چچا اشبوس سے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا فتح جوان ہو جائے تو اپنی بیٹی کی شادی فتح سے کر دینا، اور اسٹیٹ اسے واپس کر کے اس کی تاج پوشی کر دینا، اور اس کو حبش کا بادشاہ بنا دینا۔ وصیت نامہ پاس تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میری ماں نے میرے باپ کا وصیت نامہ مجھے دے دیا، میں نے اسے پڑھا۔ پھر ایک دن میں چچا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ حبش اپنے اشبوس سے میں نے تقاضا کیا کہ آپ میرے باپ کی وصیت پر عمل کیجئے، مجھے دامادی میں قبول کیجئے اور اسٹیٹ میرے حوالے کیجئے، حکومت میرے حوالے کیجئے۔ میرے چچا نے مجھے ٹالنا شروع کیا۔ میں نے بہت تقاضے کیے، لیکن میرے چچا نے مجھے کسی نہ کسی طرح سے ٹال دیا۔ ایک دن میں اپنے جوان ساتھیوں کے ساتھ کمر میں تلوار لگائے ہوئے اپنے چچا کے دربار میں حاضر ہوا، اور پھر میں نے ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ میرے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے تو خونریزی ہوگی۔ میرے چچا نے بھاپ لیا کہ یہ نوجوان ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ خونریزی شروع ہو جائے، اس لیے میرے چچا نے اس دن بڑی محبت سے مجھ سے باتیں کی اور کہنے لگے فتح بیٹھو، ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے تمہاری حکومت واپس کرنے میں، اور ہم اپنی بیٹی بھی تم سے بیاہ دیں گے، لیکن دراصل ہمارا ایک بڑا دشمن ہے، اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے بتوں کا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے۔ اگر تم اس کا سر کاٹ کے لے آؤ تو ہم تمہیں حکومت بھی دے دیں گے اور بیٹی کی شادی بھی کر دیں گے۔ تو میں نے اپنے چچا اشبوس سے پوچھا آپ کا دشمن کون ہے؟ کم عرب میں رہتا ہے، تمہیں سفر اختیار کرنا پڑے گا، نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام علی ہے، وہ تمام بت خانوں کو مسمار کرتا پھر رہا ہے، اگر ہمارے یہاں آ گیا تو ہمارے بت بھی ٹوٹ جائیں گے، ہمیں اس سے خوف ہے، اس سے پہلے کہ وہ حبش تک آئے اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ کہا ٹھیک ہے ہم اس کا سر کاٹ لائیں گے، لیکن ہمیں کچھ مدد کے لیے سپاہی درکار ہوں گے۔ کہا ہم تمہیں 7,000 سپاہی دیتے ہیں، اچھے لڑنے والے، اور میرا بیٹا فضل بھی تمہارے ساتھ جائے گا، دونوں بھائی جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور سر لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں تخت پہ بٹھا دیں گے اور تمہاری تاج پوشی کر دیں گے۔ تخت و تاج کی شرط ہے علی کا سر، جملہ لیں گے آپ، یہاں تخت و تاج کی شرط ہے کہ علی کا سر، اور ملک عشق علی کی شرط ہے اپنا سر دے دے۔ اب دو ملک آمنے سامنے ہیں، ہم نے یہ جو کہا تو قمبر کہنے لگے بھائی تم بعد میں بول لینا، پہلے میری کہانی تو سن لو۔ قمبر ہم سے کہنے لگے کہ تمہیں ظاہر ہے کہ نعرے سننے کا شوق ہے انچولی والوں سے، اس لیے تم بیچ میں بول رہے ہو، پہلے میری باتیں تو سن لو، پہلے مجھے تو نعرہ حیدری اپنی باتوں پہ لگا لینے دو، پھر تم بھی لگوا لینا۔ تو ہم چپ ہو گئے کہانی سنتے سنتے، ہم نے کہا اچھا آپ ہی بولیے اور آپ ہی سنائیں۔ تو پھر قمبر نے کہنا شروع کیا
کہنے لگے خاموش بیٹھو، پہلے میری پوری بات سن لو۔ تو ہم چپ ہو گئے، ورنہ عشق علی میں چپ کہاں رہا جاتا ہے۔ ہم چپ اس لیے ہو گئے کہ عشق علی میں قمبر ہم سے سینئر تھے، ہم جونیئر، تو جونیئر کو چپ رہنا چاہیے سینئر کے سامنے۔ ہم چپ ہو گئے۔ قمبر نے ہمیں ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا۔ قمبر کہنے لگے جو عشق علی کرتا ہے ہم اس پہ غصہ نہیں کرتے، بس ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں پوری بات تو سن لو۔ تو ہم چپ ہو گئے۔ ہم نے کہا اچھا سنائیے پھر کیا ہوا؟ کہا ہم لشکر لے کے چلے، پتہ لگا کہ مدینے پہنچ گئے۔ ہم جب مدینے کی سرحد پر پہنچے تو صبح ہو رہی تھی، ابھی ابھی لوگ اپنے گھروں سے نکل کے باغات اور کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ میرے بھائی فضل نے لشکر وہیں بیرون مدینہ رکوا دیا، کہ ایک دم سے لشکر اگر جائے گا شہر میں تو کہیں خبر نہ ہو جائے اس کو جس کا نام علی ہے، تو دشمن کو ہوشیار نہیں کرنا۔ تو ہم نے فضل سے کہا ہم خود جائیں گے، پہلے ہم پوچھیں گے، ہم یہ پتہ لگائیں گے علی کیسا ہے، پھر ہم آ کے تمہیں بتائیں گے، پھر اسے ڈھونڈ لیں گے۔ فضل نے کہا اچھا جاؤ۔ قمبر کہنے لگے ہم شہر میں داخل ہوئے، ابھی ہم اندر داخل ہوئے تھے، سورج نے ابھی سر نکالا تھا افق سے، روشنی ہلکی ہلکی پھیل رہی تھی، میں نے دیکھا ایک جوان سامنے سے آ رہا ہے، اس کے کاندھے پر ایک بیلچہ رکھا ہوا ہے اور خاموشی سے سر جھکائے ایک سمت جا رہا ہے۔ مجھے ایک ہی آدمی نظر آیا تو میں آگے بڑھا، میں نے اس سے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا یہیں شہر کا، مدینے کا۔ تو میں نے اس سے کہا اے بھائی تم علی کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جس طرح میں اپنے کو جانتا ہوں اسی طرح علی کو بھی جانتا ہوں۔ علی مجھ سے بہت مانوس ہے، میں علی سے بہت مانوس ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے، جیسی میں نے کہا آپ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے میری طرف نظر اٹھائی اور جیسے ہی میرے چہرے پہ نظر پڑی بے اختیار انہوں نے پکار کے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے یہ کیا کلمہ کہا۔ چونکہ میرے سمجھ میں بات نہیں آئی تو میں نے اس سے پوچھا علی کیسا ہے؟ کہا اس کا چہرہ میرا چہرہ جیسا ہے، بس اس کی رنگت میری رنگت جیسی ہے، اس کی قامت میری قامت جیسی ہے، اس کے بازو میرے بازو جیسے ہیں۔ کہا اچھا تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو بہت طاقتور لگتے ہو۔ کہاں تو وہ بھی میری طرح طاقتور ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہمیں اس کا سر کاٹنا ہے، اس کا سر اتارنا ہے۔ کہا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم اس سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے مجھ سے لڑ لو، اگر تم نے میرا سر کاٹ لیا تو تم اس کا بھی سر کاٹ سکتے ہو۔ اب یہ کہا تھا کہ فتح نے تلوار کھینچی اور حملہ کیا۔ کہ کیا تم سمجھتے ہو ہم بہادر نہیں؟ لڑائی شروع ہو گئی۔ فتح نے وار کیا، آنے والے جوان نے بیلچہ اٹھا کے سامنے کیا، بیلچے پہ زر پڑی، تلوار ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے۔
کہا ہم انتظار کرتے ہیں، اگر کوئی دوسرا ہتھیار ہو تو نکالو۔ فتح نے گرد اٹھایا، جوان نے بیلچے سے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ کہا بھائی 2 بار تو تم کر چکے، اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور کمر کے پٹکے کو پکڑ کے ایک بار ہاتھ سے بلند کرنا شروع کیا اور سر سے اوپر اٹھایا کہ اگر پٹک دوں تو ہڈیاں تیری چورا چورا ہو جائیں۔ لے یہ بیلچہ میں نے پھینک دیا۔ لے بیلچہ میں نے پھینک دیا۔ یہ کہہ کے علی نے مجھ کو زمین پہ آہستہ سے اتار دیا۔ تو میں نے پوچھا کیا علی بھی اتنا ہی بہادر ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہی تو علی ہوں۔ اب بھی نہیں تو نے پہچانا؟ میں ہی تو علی ہوں۔ تو میں قدموں پہ گر پڑا۔ میں نے کہا آپ علی؟ میں نے تو ایسا انسان ہی نہیں دیکھا، آپ نے مجھے جان بخش دی، میں تو دشمن تھا آپ کا، آپ نے مجھے ختم نہیں کیا۔ لیکن یہ بتائیں گے ابھی آپ نے یہ کیا کہا تھا؟ صدقت یا رسول اللہ۔ کہا ابھی جب صبح میں گھر سے نکلا تو رسول اللہ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے علی آج تمہیں ایسا ایک غلام ملے گا جو ساری زندگی تمہارا وفادار رہے گا۔ جب تیرا چہرہ دیکھا میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اب جملہ سن لو، اب کہیں قمبر ناراض نہ ہو جائیں، بیچ میں میرے بھی تو جملے سننے پڑیں گے۔ جملہ سن لو۔ ارے بھائی غلام محفل سجا کے آقا کا انتظار کرتے ہیں، آج پتا چلا کہ آقا غلام کا انتظار۔ غلام بھی تو ایسا ہو، غلام بھی تو ایسا ہو۔ رسول اللہ کو بھی آمد کا پتہ ہے۔ مجھے غلامی میں لے لیجئے۔ قمبر کہنے لگے میں مولا کے قدموں سے لپٹ گیا، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ کہ کوئی شرط ہے غلامی کی؟ کہاں شرط؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت بھر دیجئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی بندگی کا توق میرے گلے میں ڈال دیجئے۔ اور تیسری شرط یہ کبھی اپنے سے مجھے جدا نہ کیجئے گا۔ علی نے کہا جا، تیری تینوں شرطیں منظور۔ اب بتا کیسے آنا ہوا؟ میں نے اپنے ملک کی پوری داستان سنا دی، پھر میں نے اپنے بھائی فضل کو بلوایا اور لشکر کو بھی بلوایا، پھر میں نے کھڑے ہو کے اپنے لشکر کے سامنے ایک تقریر کی اور اپنے بھائی کو میں نے بتایا کہ بھائی اشبوس تو جانے کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو آسمانی لوگ ہیں، اب ہم اپنے اسٹیج پر واپس نہیں جائیں گے۔ ہاں فضل، ہم نے اپنی حکومت تمہارے نام لکھ دی، اگر تمہارا باپ علی کے دین کو قبول کر لے تو تخت پہ بیٹھے، اگر وہ بات نہ مانے تو اسے ہٹا کے فضل تم تخت پہ بیٹھ جاؤ، لیکن میری بہن کو مدینے واپس کر دینا، اس کو مجھ تک پہنچا دینا۔ اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، علی آگے آگے، فتح پیچھے پیچھے، مجھے کچھ کام تو بتائیں۔ تو علی نے کہا ہمارے یہاں کے آداب ہیں، کام بتانے سے پہلے ہم نام بتاتے ہیں۔ کتنا ہلکا جملہ لے گئے۔ ارے کام بڑا نہیں ہے، نام بڑا ہوتا ہے۔
آج کس کو معلوم کہ اس کا نام فتح تھا؟ بس اتنا کہا تھا کہ چکور بولا. عربی میں چکور کو کہتے ہیں قمبرہ. کہ آج سے تجھے یہی کہہ کے پکاروں گا، آج سے تو قمبر ہو گئے. پہلے نام دیا پھر کام دیا. میں علی کی غلامی میں آ گیا، مجھے قمبر کہہ کے پکارتے. اکیلے میں تنہائی میں سوچتا تھا کہ عربوں میں نام رکھنے کے طریقے ہیں. کتوں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، شیروں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، لومڑی کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، پتھروں کے نام پہ نام. یہ علی نے ایک پرندے کے نام پر میرا نام کیوں رکھا؟ جب معرفت علی مجھے حاصل ہوئی تو میں بات سمجھ گیا. چونکہ میں غلامی میں آیا تھا اور اسلام غلامی کے خلاف ہے، اس لیے پرندے کا نام دے کر بتایا کہ پرندہ کھلی فضا میں پرواز کرتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہوتا. علی نے بتایا کھلی فضا میں سانس لو، تم غلام نہیں ہو، پرندے کی طرح سیر کرو، فضا میں جاؤ. جب میں کام پوچھتا تو یہی کہتے، جب چلیں گے تو یہ تلوار لے کر چلنا. بھائیوں، مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ذوالفقار کو اٹھایا ہے. میرے دوستوں اور تفسیر سننے والوں سنو، آج تم علی کے گھوڑے کی شبیہ دیکھتے ہو تو چومنے کے لیے دوڑتے ہو. بارہا میں نے علی کے دلدل کو، علی کے ذوالجناح کو نہلایا ہے، سجایا ہے، لجام ڈالی ہے، رکاب رکھی ہے، زین رکھی ہے، اور جب میرا مولا سوار ہوتا تھا رکاب کو میں تھامتا تھا. قمبر اور تم برابر ہو. آج شبی آئے تو قمبر کی تقلید کرتے ہوئے ہم بھی علی کے ذوالجناح کی طرف بڑھ جاتے ہیں. لیکن گھوڑا اور تلوار اور اس کی محافظت، لیکن جو سب سے بڑی خدمت تمہارے اور میرے مولا علی نے مجھ کو عطا کی، جو کسی کو نہیں ملی، وہ یہ کہ علی کے وضو کا پانی میں لاتا تھا. علی کے وضو کا پانی میں لاتا تھا. 7 ہجری خیبر کی لڑائی ہو چکی تھی. جب میں آیا، فضل حاکم ہوا حبش کا، اور اشبوس میرا چچا مارا گیا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کا دین قبول نہیں کیا. چونکہ میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، فضل نے، چچا زاد بھائی نے، تو اس نے میری چھوٹی بہن کو حبش سے بھجوا دیا. اس کا نام میمونہ تھا. میں بہت خوش قسمت تھا کہ میں باہر علی کی خدمت انجام دیتا تھا اور میری بہن میری شہزادی سیدہ کی خدمت انجام دیتی تھی. علی نے میرا نام قمبر رکھا اور میری بہن کا نام فضہ رکھا. میرا نام قمبر رکھا، میری بہن کا نام فضہ رکھا. میں ہمیشہ مولا کے ساتھ ہوتا، ہر لڑائی میں ساتھ ہوتا. میرے مولا نے بہت سی لڑائیاں لڑی. خیبر کے بعد جب حاکم غشام سے لڑائی ہوئی تو دولت مند بادشاہ تھا، اس پہ جب میرے مولا نے فتح پائی
اور اس کی بیٹی سے اپنے دوسرے غلام علقمہ کی شادی کروائی تو میں اس دن بھی ساتھ تھا، اور غشام کی ساری دولت جو 70 اونٹوں پہ بار ہوئی تھی اس قطار کی مہار بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ اور شاید تم نے یہ واقعہ سنا ہو کہ 70 اونٹوں کی قطار میرے مولا نے ایک فقیر کو دے دی۔ وہ اندھا تھا، اس کو میں نے رسی کا ٹکڑا دے دیا اور میں دور بھاگ گیا۔ تو فقیر کہنے لگا علی کا غلام مذاق کرتا ہے، میں نے روٹی مانگی مجھے سانپ پکڑا دیا۔ سانپ تشبیہ ہے دولت کے لیے۔ لوگوں نے کہا بھائی 70 اونٹوں پر دولت ملی ہے تجھے، یہ اونٹوں کی مہار ہے، سانپ نہیں۔ کہنا ایسی دولت کس کام کی، میں اندھا جسے میں دیکھ نہ سکوں، کاش آنکھیں ہوتی تو اس دولت کو دیکھتا۔ کمبر کہتے ہیں میں تو دور بھاگ گیا تھا، میں نے دیکھا علی فقیر کے قریب آئے اور میرے مولا نے اس فقیر کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں روشن ہوئی۔ علی نے کہا دولت دیکھ، دولت دیکھ۔ جیسے ہی اس فقیر نے دولت کو دیکھا کہا اب آنکھوں سے بڑھ کے کون سی دولت ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں نے دنیا دیکھ لی جو کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اب یہ دولت کس کام کی۔ جب میں نے فقیر کا یہ کلمہ سنا پھر میں قریب آیا تو میں نے سوچا علی کے چاہنے والے کیسے کیسے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ تم کیا سمجھے ہم آتے بھلا آج تمہیں اپنی کہانی سنانے، جب ہمیں پتا چلا کہ انچولی میں ہمارے جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تبھی تو ہم آئے ہیں۔ زبان ضمیر اختر کی ہے، کہانی تو قمبر کی ہے۔ چونکہ ذوالفقار لے کر میں چلتا، ذوالجناح چلتا، کہتے تھے علی دوسرا گھوڑا تو لے لو، تو میں کہتا یہ آداب غلامی کے خلاف ہے، میں تو دلدل کے پیچھے پیچھے دوڑوں گا۔ اب علی کو یہ کہاں برداشت کے غلام دوڑے، تو کمبر کہتا ہے کبھی مجھے دوڑنا ہی نہیں پڑا، اس لیے کہ علی کا گھوڑا تو ہوا سے باتیں کرتا تھا۔ ادھر علی کا گھوڑا اڑا اور میں نے محسوس کیا اب میرے قدم زمین پہ نہیں ہے، اور اس دن تو میں حیرتناک ہو گیا کہ جب وادی رمل کی لڑائی میں وادی رمل کی لڑائی میں آیتیں اتری تھی کہ گھوڑا تیز چلے، ولادیات زبان والنوریات قدہن، تو ہوا کے گھوڑے پہ علی سوار تھے، ذوالجناح ہوا اور فضا بن گیا تھا۔ تو میں نے کہا مولا مجھے نہیں لے جائیں گے، تو کہا رکاب کو تھام لے آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کیا، اب جو آنکھ کھلی تو میں وادی یابس میں تھا۔ کہاں ایسا آقا کسی کو ملا؟ اور مجھ سے سنو میرے آقا کے فضائل، میں تمہیں ہر لمحہ سناؤں۔ میں نے علی کو لڑتے بھی دیکھا ہے، میں نے علی کو جو کی روٹی کھاتے بھی دیکھا ہے، میں نے علی کو زمانے کی سیر کرتے بھی دیکھا ہے، میں نے علی کی سخاوت بھی دیکھی ہے، میں نے علی کی عبادت بھی دیکھی ہے، میں نے علی کی شرافت بھی دیکھی ہے، میں نے علی کی نجابت بھی دیکھی ہے۔ اگر میں فضائل بیان کرنے پر آؤں تو صدیاں گزر جائیں اور قمبر تمہیں فضائل علی نہیں سنا سکتا۔ فضائل علی قمبر تمہیں نہیں سنا سکتا۔
بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک دن مولا کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ہم نے دیکھا ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور آتے ہی سیدھے علی کی قبا میں اندر گیا اور آستین سے نکل کے یہاں پہ بیٹھ گیا. علی نے ایسے کر کے دیکھا کہ بہت گھبرایا ہوا تھا کہ میرے سینے سے گزرتا ہوا یہاں تک آیا, کیا پریشانی ہے تجھے؟ کہ اتنی دیر میں سامنے ایک باز آ کے علی کے بیٹھ گیا. کبوتر نے کہا مولا یہ میرے پیچھے لگا ہوا, میں ابھی دانا چک کے ویرانے سے آیا تھا, میرے 2 بچے ہیں آشیانے میں ان کو دانا کھلانے گیا تھا کہ میرے بچے بھوکے ہوں گے, یہ میرے پیچھے لگ گیا مجھے کھانے کے لیے. میں کہاں جاتا؟ میری نظر میرے مولا پہ پڑی. وقت نہیں تھا کہ آداب سے اجازت لیتا, میں آپ کے سینے کی طرف آیا اس لیے کہ سینہ محبت کا مرکز ہوتا ہے. میں آپ کے سینے سے لپٹا پہلے, پھر میں آستین تک آیا. آستین تک اس لیے آیا کہ زمانے کو بتاؤں کہ آستین کے کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں. تو اس جگہ آؤں اور یہ بتاؤں کہ بعض آستین کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تاکہ تاریخ میں رہ جائے. اس سے میری جان بچائیے. مولا نے باز سے کہا, کمبر کہہ رہا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں. میرا مولا پرندوں سے باتیں اور پرندے کتنے اطمینان سے علی کے سامنے بیٹھے. علی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میں بھوکا ہوں, میں نے بھی تو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. مولا یہ میری غذا ہے, مجھے دیجیے, مجھے دیجیے, اس کبوتر کو دیجیے. مولا میری طرف مڑے, کہ کمبر ذرا ذوالفقار تو لانا. میں گیا, میں ذوالفقار لایا. علی نے اپنی قبا ہٹائی, ذوالفقار نے آم سے نکالی, کہ جتنا وزن اس کبوتر کا ہے میں یہاں کا گوشت کاٹ کے تجھے دیتا ہوں, کھا لے. کمبر کہتا ہے جیسے ہی علی نے چاہا کہ ذوالفقار چلے, وہ باز اسی شکل میں آیا. کہا ایسا نہ کیجیے گا مولا, ہم دونوں فرشتے ہیں, ہم آزمانے آئے تھے کہ علی کی سخاوت کا ہاتھ. یہ کہہ کے دونوں فرشتے چلے. ہاں, کمبر نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھا ہے پرندوں کی شکل میں آتے ہوئے. کس نے نہیں علی کی عظمتوں کو آزمایا. یوں فضائل واضح ہوئے ہیں, یوں فضائل واضح ہوئے ہیں. میں نے جو باتیں دیکھی ہیں مولا کی عجیب و غریب, جس کی وجہ سے ان کو مظہر العجائب کہتے ہیں, اگر تمہیں وہ عجائب سناؤں تو تم حیران رہ جاؤ. تم نے تو بس یہی سنا کہ علی نے ذوالفقار نکالی اور میدان فتح ہو گیا. میرے بھائیوں, میں نے تو یہ دیکھا کہ ذوالفقار نے آم سے نہیں نکلی اور فیصلے ہو گئے. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میرا مولا عدالت لگا کے بیٹھتا, اور آج زمانے میں جو اخباروں میں عادل مشہور ہیں وہ ادب سے آ کے میرے مولا کے سامنے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یہ فیصلہ تو آپ ہی کیجئے. اور جب میرا مولا فیصلہ کر دیتا تو وہ وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال کے کہتے, اگر مولا اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا. میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں.
ان اخبار والوں سے قمبر کا پیغام پہنچا دو. قمبر سب کے چہرے پہچانتا ہے. ان کی حقیقت کیا؟ اس لیے کہ جب میں ان کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یہ کہاں بیٹھے ہیں اور قمبر کہاں بیٹھا ہے. یہ کہاں بیٹھے ہیں اور قمبر کہاں بیٹھا ہے. قمبر کی معرفت، اب یہاں پہ روک رہا ہوں. قمبر کی معرفت. ایک دن امام حسن نے آواز دی بعد شہادت علی. پہلی آواز پر آئے کہ جاؤ میرے بھائی محمد حنفیہ کو بلا لاؤ. قمبر یہ بتاؤ اس وقت دروازے پہ کون کون ہے؟ کہا آپ امام ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ارے ایک جملہ ہے، حسن نے قمبر کو آزمایا، معرفت کا جواب پایا. کہتے ہیں میں محمد حنفیہ کو بلا لایا. چلیے آپ کے بڑے بھائی دین و دنیا کے بادشاہ نے بلایا. جب پیغام پہنچاتے تھے تو پہلے بڑے بڑے القابات سنا کے پھر مولا کا ذکر کرتے تھے. اسی طرح جب امام حسن کا ذکر قمبر نے کیا تو پہلے القابات، خطابات، اسی طرح امام حسین کا ذکر کرتے تھے. یہ ہے معرفت کی منزلیں. قمبر کی تو قمبر کہتے ہیں ایک دن فیصلے تو روز ہی آتے تھے. ایک عجیب فیصلہ آیا، ایک عجیب مسئلہ آیا. لڑکی تھی کنواری، الزام عدالت نے لگا دیا کہ اس کے شکم میں بچہ ہے. وہ کہتی میں پاکیزہ اور طاہر، لیکن آثار سارے موجود. فیصلہ ہو تو کیسے ہو؟ اب جب آپ قمبر کی اس بات کی صداقت چاہتے ہیں تو کتاب میں تو ڈھونڈ لیجئے گا، لیکن جب زیارت کے لیے جائیے گا مسجد کوفہ میں تو ایک جگہ زیارت کرائی جاتی ہے، مقام تشتیہ. وہ مقام جہاں علی نے تشت رکھوایا تھا. یہ مسجد کوفہ کا واقعہ ہے. اب قمبر سناتے ہیں، کہتے ہیں اس لڑکی کو لایا گیا، علی نے تشت منگایا، تشت میں برف کی ایک سل رکھوائی. لڑکی سے کہا اس کو وہاں بٹھا دو. تھوڑی دیر برف پہ وہ بیٹھی تھی کہ کئی سیر کی ایک جونک برآمد ہوئی اس برف کی تیزی کے ساتھ. اب بتانے والا تو علی ہے کہ یہ تالاب میں نہا رہی تھی. جونک نے اپنی غذا پائی، اندر بڑھتی گئی. یہ پاک و پاکیزہ ہے. ماں باپ کی آنکھ میں آنسو چھلک آئے. فیصلہ علی کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا؟ پریشان نہ ہو جائیں، معاشرہ یہی تھا. معاشرہ کوئی آسمانی نہیں تھا. آسمانی ہوتا تو خلیفہ کا فیصلہ سقیفہ میں نہ ہوتا. اب جملہ لے لو. ارے معاشرہ تو یہی تھا، حکومتیں بھی اسی طرح کی تھیں. آسمانی تو علی نے اپنے فیصلوں سے بنا. اپنے فیصلوں سے. اور حکومت کو یہ معلوم تھا کہ علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن کبھی علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں جسٹس ہوں. اس لیے کہ علی کو معلوم تھا کہ اگر میں حکومت سے جسٹس کی نوکری مانگوں گا تو معزول بھی کیا جا سکتا ہوں، اور جب معزول کیا جاؤں گا تو در 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 پھرنا پڑے گا. کیا پیچھے والوں کے سمجھ میں نہیں آیا؟ پیچھے والوں کو دیکھو، پیچھے والوں کو. علی وہ جسٹس ہے، جملہ لے لو، علی وہ جسٹس ہے
کہ آج جسٹس حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے. علی وہ جسٹس تھے کہ حکومت جسٹس نے یہ کہا عوام سے کہ صدر کو ہٹاؤ ورنہ میں ہلاک ہو رہا ہوں. وہاں کے صدر نے علی سے کہا کہ اگر تم نہ ہوئے تو میں ہلاک. جسٹس کا کام ہے کہ جہاں خونریزی ہونے والی ہو اسے رکوائے. یہ عجیب جسٹس دیکھا جہاں گیا خون بہا لاشیں گری. واہ جسٹس، واہ عدالت، واہ عدلیہ. فیصلہ تو کوئی مشہور نہ ہوا. اپنے فیصلے کی بھی جسٹس مانگنے لگا. ارے علی کا تو اپنا مقدمہ تھا فداک، لیکن مقدمہ دوبارہ نہیں کیا اس لیے کہ جسٹس تو خود ہی تھے. فقیروں سے کیا کہتے. کمبر کی کہانی رک گئی تھی. کمبر کہنے لگے عدالت لگتی تھی کبھی باغ میں کبھی صحرا میں. میرے دوستو، ہر ایک کو فیصلہ کروانے عدالت میں جانا پڑتا ہے. یہ عجیب عدلیہ تھی. جہاں علی ہوں عدالت وہاں قائم ہوتی تھی. تو کمبر سے ادب سے کہیں، کمبر یہ تو عجیب بات تم کہہ رہے ہو. تو گویا کمبر تمہاری بات سے یہ ثابت ہوا کہ جدھر جدھر علی جاتے تھے ادھر ادھر عدل جاتا تھا. ارے افتخار چودھری علی کی طرف جا تاکہ عدل تجھے مل جائے. تجھے انصاف نہیں مل رہا. تجھے انصاف نہیں مل رہا. اور افتخار چودھری پورے ملک کو بتا
کہ جب عمر علی کی طرف فیصلہ کرانے جاتا ہے تو تو کیوں نہیں؟ جب وہ جا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں جاتے؟ آؤ علی کی طرف۔ کمبر، آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ یہ ہمارے ملک کی کچھ باتیں تھیں، کچھ ہم نے آپ کو سنائی، مولا کو بتا دیجئے گا یہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ کمبر پلٹے، میں نے آنکھیں دیکھی تو میں کمبر سے ڈر گیا۔ کمبر نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مولا کو یہ سب معلوم نہیں؟ سب معلوم ہے۔ تو میں نے کہا مولا کو سب معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے؟ اپنے بارے میں سوچ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ مولا کو ساری خبریں معلوم ہے، مولا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب دیکھنے میں چھپ اس لیے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ساری بلاؤں سے تم کو بچا رہے ہوتے۔ اب تو سمجھو علی تم سے عشق کرتے ہیں، صرف تم ان سے عشق نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا کمبر؟ پھر بتائیے کون سا فیصلہ آیا تھا علی کے پاس جو آپ بتا رہے تھے؟ کہاں وہ مجمع آیا؟ وہ واقعہ عجیب ہوا تھا کہ ایک بہت امیر آدمی اپنا مال لادے اونٹ پہ جاتا تھا۔ وہ کسی ضرورت سے گیا تو اس کے غلام نے اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، اور غلام کہنے لگا میں آقا ہوں تو میرا غلام۔ تو چونکہ میں خود ہی غلام ہوں مولا کا، لیکن پھر میں نے سوچا میں بھی کبھی آقا تھا، لیکن اب میں علی جیسے آقا کا غلام ہوں، تو چونکہ آقا اور غلامی میری زندگی اور لائف کا حصہ تھا، اس لیے فیصلہ مجھے زیادہ دلچسپ لگا کہ آج کیا ہوگا۔ دیکھیں مولا میرے سپرد آج کیا خدمت کرتے ہیں۔ بس جو مقدمہ پیش ہوا کہ آقا اور غلام آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے یہ آقا، یہ کہتا ہے یہ غلام، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلام یہ آقا۔ اب سمجھ میں میرے نہ آیا کہ اس میں آقا کون ہے اور غلام۔ ایک بار مولا میری طرف موڑے، باپ تو تھا ہی، مجھ سے کہنے لگے کمبر ذرا مٹی کا گارا بنا لو، اور تھوڑا سا گارا بنا کے ایک کچی دیوار کھڑی کر دو۔ میں نے آنن فانن مٹی کی ایک دیوار بنائی۔ دیوار بنا کے میں نے مولا کی طرف دیکھا، میں نے کہا دیوار بن گئی مولا؟ تو میرے مولا نے کہا اس میں 2 سوراخ دائرے بناؤ روشن دان جیسے۔ میں نے اس کو کاٹ کے مٹی کو 2 دائرے بنا دی۔ پھر میں نے مولا کی طرف دیکھا، مولا نے کہا کمبر ادھر آ، اب میری ذوالفقار اٹھاؤ۔ اب میرے چاہنے والوں میں تمہیں کیا بتاؤں، نیام میں رکھی ذوالفقار تو میں نے ہمیشہ اٹھائی تھی، آج پہلی بار ایسا ہوا کہ اذن مولا ہوا۔ تو اب سوچو میں تو ہواؤں کے بازوؤں پہ اڑنے لگا۔ مولا نے کہا ذوالفقار نکالو۔ پہلے تو میں ڈرا، کچھ ڈرا، لیکن چونکہ ایک واقعہ اور میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا تو پھر میرا خوف نکل گیا، اور وہ یہ تھا کہ مسجد کوفہ میں میرا مولا درس دے رہا تھا، ایسے میں اژدہا آ گیا، اژدہا منبر کی طرف جا رہا تھا۔ چونکہ میں اپنے آقا کی حفاظت کرتا تھا، میں نے دوڑ کے اس اژدہے کو پکڑ لیا کہ اس کو میں مولا کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ مولا منبر سے دیکھ رہے تھے، میں نے اژدہے کو پکڑا، وہ میری گردن میں کمر میں لپٹنے لگا اور میری ہڈیاں توڑنے لگا۔ جب میری آنکھوں میں مولا نے بے بسی دیکھی تو کہا کمبر گھبراؤ نہ، یہ اژدہا نہیں ہے،
دیکھو تو کیا ہے؟ اب جو میں نے دیکھا تو لکڑی کا عصا تھا. تو پکار کے کہا علی نے، ارے قمبر کیا اپنے کو غلام سمجھتا ہے؟ تو ہم پلہ موسیٰ ہے. عصا کو چھوڑ دے. میں نے اس عصا کو چھوڑ دیا، وہ عصا پھر اژدہا بن گیا. مولا نے کہا یہ کچھ کہنے آتا ہے مجھ سے، اسے آنے دو. یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ جن ہے، سانپ نہیں. تو مجھے بڑی ہمت ہوئی، میں نے ذوالفقار کو نعام سے کھینچا. میرے مولا کہنے لگے دیوار کے اس طرف ذوالفقار لے کے کھڑے ہو. میں ذوالفقار لے کے رک گیا دیوار کے سامنے. مولا نے حکم دیا آقا اور غلام دونوں کو ادھر آؤ اور اپنا سر اس سوراخ سے باہر نکالو. آقا نے بھی اپنا سر باہر نکالا، غلام نے بھی، اور ادھر مولا گھوم کے آئے اور دیوار کے بیچ میں کھڑے ہوئے. ادھر دونوں کو بھی نظر میں لیے تھے، میری طرف بھی نظر تھی. اور ایک بار مجھ سے کہا قمبر جب میں حکم دوں تو ذوالفقار چلے. میں نے ذوالفقار کو اٹھایا اور دونوں کے سر پہ لایا. ایک بار علی نے کہا اس میں جو غلام ہے قمبر اس کا سر اڑا دو. اس نے گھبرا کے سر پیچھے کیا. وہ بھاگا تو میں نے سوچا یہ غلام بھگوڑا ہے. ارے میں علی کو چھوڑ کے نہیں بھاگ. علی نے کہا جو سر کو رکھے رہا یہ آقا ہے. تلوار کی چمک اس کو بھاگنے پہ مجبور نہیں کرتی. علی نے قمبر سے کہا فیصلے تو دو ہو گئے، یہ فیصلہ تو آج کا ہے، ان کا لایا ہوا. جاؤ پکڑ لو، وہ غلام ہے، یہ آقا ہے. لیکن صدیوں کا فیصلہ ہوا کہ غلام تلوار دیکھ کے بھاگتا ہے، آقا سر کو رکھ دے. بدر، احد، خندق، خیبر. اب یہ فیصلہ چلتا رہے گا، یہ صدیوں چلے گا فیصلہ. پھر قمبر مجھ سے کہنے لگے کیا رات گزارو گے؟ اعمال کرنے نہیں جاؤ گے؟ اب تم بتاؤ ہم قمبر کو کیا جواب دیں؟ میں مولا کے ساتھ جا رہا تھا، اوپر سے مرغابیاں اڑتی ہوئی چلی. مرغابیاں چلتی ہیں تو اپنی صفیں بنا کے وی کی شکل میں چلتی ہیں، کبھی ڈبلو بن جاتی ہیں کبھی بھی، اور بولتی ہوئی جاتی ہیں جب واپس شام کو ہوتی ہیں. تو مولا نے پلٹ کے مجھ سے کہا قمبر یہ مرغابیاں اڑ کے جا رہی ہیں نا ہمارے سروں پر سے، تو یہ جھک جھک کے کہتی جا رہی ہیں کہ علی بھی سلامت رہیں، ان کے چاہنے والے بھی سلامت رہیں. یہ ہماری سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو کچھ منافق بھی ساتھ تھے. دل میں سوچا کب تک ایسے دعوے علی کرتے رہیں گے؟ انہوں نے کہہ دیا اور ہم یقین کر لیں. ابھی انہوں نے سوچا تھا کہ علی نے مڑ کر مجھ سے کہا قمبر قمبر زور سے کہو کہ میرا مولا علی تمہیں بلا رہا ہے. علی نہیں، غلام.
قمبر کہتے میں نے آواز دی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب تمہیں صدا دیتے ہیں، ساری مرغابیاں واپس ہوئی، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک علی کو مرغابیوں نے گھیر لیا اور انہوں نے علی سے باتیں کرنا شروع کی۔ علی سے باتیں کرنے لگی مرغابیاں، تو قمبر کہتے ہیں میرے مولا نے مرغابیوں سے کہا تمہاری زبان تو ہم سمجھ رہے ہیں اور تمہاری زبان میں ہم جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ یقین نہیں کہ تم لوگ کیا کہتے ہو، تو فصیح عربی میں بول کر بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو۔ تو ساری مرغابیوں نے عربی میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی یا نواز۔ مولا نے اشارہ کیا، قمبر کہتے ہیں مرغابیاں پھر پرواز کر گئیں، یہ مرغابیاں پرواز کر گئیں، قمبر نے بلایا تھا پھر واپس چلی گئیں، لیکن وہ علی کا کوئی چاہنے والا تھا، اس نے کہا حسن اور حسین کے لیے کیا تحفہ لے جاؤں، تو چونکہ سندھ سے گیا تھا تو ساتھ میں کچھ مرغابیاں لے گئے اور کہا یہ بچوں کے لیے تحفہ ہے، شہزادوں کے لیے۔ علی کے گھر میں وہ مرغابیاں رہیں، ان کی نسل بڑھتی رہی بڑھتی رہی، علی نے بڑا پیار دیا، اپنے ہاتھ سے دانہ دیتے صرف اس لیے کہ بچوں سے منسوب ہو گئی تھی۔ ہائے مرغابیاں حسنین سے منسوب ہو جائیں تو علی ان کی خدمت کریں، دانہ اور پانی دیں، آستین ان کے سروں پہ پھیریں۔ ہائے ذوالجناح تو زخمی ہوا محبت علی میں۔ کہتے ہیں 18 کا دن گزرا، شب 19 آئی تو مرغابیوں نے بڑا شور مچا۔ آج تک علی کے صحن میں اتنا نہیں بولی تھی مرغابیاں جتنا شب 19 چیخیں۔ علی عبادت میں مصروف تھے، اس لیے کہ روزہ زینب اور ام کلثوم کے ساتھ کھولا تھا، بیٹیوں نے دعوت کی تھی، کہا تھا آج کا روزہ میرے گھر افطار کیجیے۔ علی مہمان تھے، کوئی الگ الگ گھر نہیں، گھر ایک تھا، حجرے سب کے الگ تھے۔ جب بیٹیاں کہتی میرے ساتھ روزہ تو علی بیٹوں کے حجرے سے بیٹیوں کے حجرے میں آ جائے، دسترخوان وہاں لگ جاتا۔ آج زینب نے افطاری بابا کی تھی، آج ام کلثوم نے اپنے بابا کی افطاری۔ 18واں روزہ زینب کے بابا نے رکھا تھا۔ افطار کر کے مصلی پر آئے، کچھ دیر عبادت کی کہ مرغابیوں کا شور بلند ہوا، آئے دیکھنے کے لیے کیوں چیختی ہیں یہ مرغابیاں۔ آستین سب کے سروں پہ، مولا کو پا کے سب چپ ہو گئے اور اپنے پروں کو پھیلا کے مولا کے قدموں سے لپٹنے لگے جیسے رخصتی سلام ہو رہا ہے۔ پروں کو نچھاور کیے دیتی ہیں مولا کے قدموں پہ۔ تو علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، دیکھا زینب در پہ کھڑی تھیں، مڑ کے کہا زینب یہ بے زبان پرندے ہیں، ہمیشہ ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کے پانی کا خیال رکھنا، کبھی یہ پرندے پیاسے نہ رہیں۔ کیا زینب اپنے بابا کا یہ جملہ کبھی بھولی ہوں گی کہ زینب پرندے پیاسے نہ رہے؟
جب اصغر جھولے میں پیاسا ہوا تو زینب کو بابا کا جملہ یاد آیا. جو سلامت رہو. مولا کا ماتم کرنے والوں، شب ضربت آ گئی، رات گزرے گی، صبح آئے گی. تو جب صبح کی نماز پڑھنا تو مصلی پہ مولا کو یاد کر کے بہت رونا. ماتم کا تو وہی وقت ہوتا ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، بچپن کی نیند تو تمہیں معلوم ہے، ظاہر ہے کہ سو رہے ہیں، کوئی کام تو نہیں. لیکن 19 کی شب آنکھ اس وقت کھلتی جب کانوں میں چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی، اور پھر چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز میں ایک صدا گھر کی بیویوں کی آتی، عالم میں شب ضربت اے مومنوں آئی ہے. اور پھر دوسرا نوحہ جب شروع ہو جاتا، حیدر نے تیغ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، تو پتہ چل جاتا مولا علی کے شہادت کے دن آ گئے. آج 18 کا دن گزر کے یہ 19 کی صبح آئی ہے، مجلسیں شروع ہو گئی ہیں مولا علی کی. جو تقریر ختم ہوئی، 19 رمضان کی شب کوفے میں بہت اندھیری ہو گئی تھی، اس لیے کہ شام سے بادل چھا گئے تھے. بدلی ہو جانے کی سبب نہ ستارے نظر آ رہے تھے نہ چاند نظر آ رہا تھا، اندھیرا بہت تھا. علی گھر میں تھے، اچانک اپنے حجرے سے باہر آئے تو بیٹیاں سوئی نہیں تھیں، اس لیے کہ بار بار دیکھتی تھیں کہ بابا کبھی صحن میں آتے ہیں. زینب نے دیکھا کہ بابا باہر آ کے کہتے آسمان کو دیکھ کر، علی وہ رات آ گئی جس رات کی خبر رسول اللہ دے گئے ہیں. اپنی کمر کو کس لو اور تیار ہو جاؤ. بیٹیاں دیکھ رہی ہیں. ایک بار علی باہر آئے، زینب کہتی ہیں صدر دروازے کو کھولا، جو گلی کے سامنے دروازہ کھلتا تھا گھر کے، اور پکار کر کہا یہ ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز کیوں ہے؟ آواز آئی میں ابن حذیفہ ہوں، ساتھ میرے قمبر بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں. کیوں آئے ہو؟ ہم نے آپ کے گھر کے چاروں طرف لشکر کا پہرا لگایا ہے. کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں لشکر کو جگاتے ہو؟ کیوں لشکر کو تھکاتے ہو؟ آواز آئی. بات یہ ہے کہ آج دن میں کوفے کے بازار میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو کسی خطرناک معاملے میں ملوث معلوم ہوتے ہیں. چہرے سے ان کے دہشت ٹپکتی ہے، اور اس میں کا ایک آدمی اپنی تلوار پر دھار رکھوا رہا تھا، اور وہ کوفے کا نہیں معلوم ہوتا. تو ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس خطرناک رات میں ہم مولا کی حفاظت کریں گے. کہ سنو، اگر کسی کی موت آئی ہے تو کیا تم اسے روک سکتے ہو؟ اور اگر کسی کی موت نہیں آئی تو کوئی اس کی موت کو بلا سکتا ہے؟ جاؤ، موت خود محافظ ہوتی ہے. لشکر کو واپس لے جاؤ. علی کو اس لشکر کی ضرورت نہیں. لشکر واپس چلا گیا، لیکن حذیفہ کے دل میں محبت تھی.
कंबर के दिल में मोहब्बत थी। कंबर तो जाके मस्जिद की ड्योढ़ी से लिपट के बैठ गए कि मौला अभी नमाज पढ़ाने आएंगे तो यहीं से साथ हो जाएंगे। जिस दर से दाखिल होते मस्जिद कूफा में, कंबर वहीं जमीन पे बैठ गए। हुज़ैफा कहते हैं मैं घर वापस आया, लेकिन चूंकि मैं फौजी लिबास पहने हुए था, थक गया था, पूरे कूफे का गश्त किया था दिन भर हिफाजत अली में, इसलिए मैं थक गया था। इतना थका था कि न मैं ज़रा उतार सका न खुद उतार सका। तलवार कमर से उतार के पहलू में रख ली और दीवार से टेक लगा के बैठा, और ऐसे में मुझे नींद आ गई। तकरीर खत्म हो गई, आखिरी 2 जुमले और उसके बाद माता। जहां से फजाइल छोड़े, जहां से मसाइब छोड़े, सिलसिला इंशाअल्लाह वहीं से शुरू रहेगा मसाइब का भी। आखिरी 2 जुमले तकरीर की। हुज़ैफा कहते हैं मैं सो गया, मेरी आंख लग गई, लेकिन आंख उस वक्त खुली जब मेरी बीवी मुझे झंझोड़ रही थी। मेरे शाने को मेरी बीवी ने हिलाया और कहा इब्ने हुज़ैफा तेरी नींद पर खाक हो, अरे उठ के तो देख, मस्जिद से रोने की आवाजें आ रही, देख तो सही ये मस्जिद में क्या हुआ। का कैसी आवाजें? कहती है मैं नहीं जानती कैसी आवाजें, लेकिन आवाजों में बार बार नमाजी मेरे मौला अली का नाम ले रहे हैं। इब्ने हुज़ैफा कहता है मैं भागता हुआ चला और मैंने तलवार उठा ली और मैं दौड़ता हुआ मस्जिद कूफा की तरफ चला। कूफे की मस्जिद और मेरे घर के दरमियान में एक मैदानी फासला था, अंधेरा बहुत था। मैं दौड़ता चला, एक बार मैंने महसूस किया सामने से कोई भागता हुआ आ रहा है। मैंने अंधेरे में आवाज दी, ए शेख क्या तू मस्जिद की तरफ से आता है, जरा बता दो मस्जिद में क्या हुआ। उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम कि मस्जिद में क्या हुआ, और उसने एक तरफ भागना चाहा। ऐसे में बादलों में बिजली चमकी, मेरी नजर उस पर गई। अब जो नजर गई मैंने देखा उसने कबा के दामन में जो तलवार छुपाई थी उसकी तलवार से ताजा लहू बह रहा था। मैं समझ गया, दौड़कर मैंने दोनों बाहें उसके गले में डाली और उसको गिराया। जैसे ही गिराया पीछे से एक मजमा, एक गोल दौड़ता हुआ आया। उसने आवाज दी इब्ने हुज़ैफा, ये इब्ने मुल्जिम पकड़ लो, ये मेरे मौला अली का कातिल है, इसे पकड़ लो। पूरे मजमे ने इब्ने मुल्जिम को घेर लिया, मैंने उसके बाजुओं को बांध लिया। अब रावी तो इब्ने हुज़ैफा हैं, कहते हैं सब कातिल को पकड़ के लेकर मस्जिद की तरफ चले, लेकिन मस्जिद में पहुंचकर हमें होश नहीं रहा, इसलिए कि हमने ये देखा कि सफों की तरतीब में एक लर्जा था। और ऐसे में मैंने देखा कि मस्जिद में मेरा शहजादा हसन मुश्तबा दाखिल हुआ। बस मैंने मंजर ये देखा कि मेहराब इबादत में मेरे मौला बैठे थे और सर से लहू का फव्वारा था, और मिट्टी को उठा के सर में डालते और कहते कुस्तो में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। लो हो गई तकरीर, आज तक के मसाइब खत्म हुए। और 2 जुमले कहते हैं, एक बार जैसे ही हसन मुश्तबा आए, देखकर बेटे को अली ने कहा बेटा तुम नमाज पूरी करो, तुम नमाज पढ़ाओ हसन, मैं अपने मकाम पर बैठे बैठे नमाज पढ़ूंगा। हसन मुश्तबा ने नमाज कामिल की। जब नमाज कामिल हो गई तो सारे नमाजी अली की तरफ दौड़े। एक बार 18 बेटों ने अली को अपने हल्के में ले लिया और अली ने कहा एक कंबल लाओ, एक गिलीन लाओ। गिलीन लाई गई। अली ने कहा इस पर मुझे लेटाओ, और मेरे बेटे मुझे उठाए
بیٹوں نے علی کو اٹھایا، صحن مسجد تک آئے. ابھی صحن مسجد تک آئے تھے کہ ایک بار دیکھا سورج طلوع کر رہا تھا. سورج کو دیکھ کر کہا اے آفتاب تجھ کو قسم ہے اپنے رب کی، بتا جب سے تو نکل رہا ہے کبھی اس وقت تو نے علی کو سوتے ہوئے دیکھا؟ ہمیشہ تو نے علی کو عبادت الہی اور سجدے میں دیکھا. اور اس کے بعد ایک بار آسمان کو دیکھ کر کہا پروردگار قیامت کے دن جب تیرے انبیاء تیرے اوصیاء سب جمع ہو جائیں تو تو گواہی دینا کہ علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. پروردگار کو علی نے گواہ بنایا اور اس کے بعد کہا میری سواری کو اٹھاؤ. بیٹے سلیمان امامت کی سواری کو لے کر چلے. لو تقریر کا آخری جملہ. ابھی مسجد کوفہ کے صدر دروازے تک علی کی سواری نہیں پہنچی تھی کہ کئی سو کنیزیں سیاہ چادر میں کوفے کی عورتیں بھاگتی ہوئی در پر آئی اور آ کر پکار کر کہا حسن مصطفیٰ زینب کہہ رہی ہے بابا کو جلدی لاؤ، میرے بابا کو لاؤ ورنہ زینب ابھی گھر سے نکل کے صحن مسجد میں آ جائے گی. ایک بار علی مڑے کہ زینب سے کہو یہ کربلا نہیں، یہ حسین کا لاشا نہیں، زینب تیرا بابا آ رہا ہے تجھے مقتل کا. یا علی مولا حیدر مولا. گھر سے چلے وہ حیدر صفدر، رخ سوئے مسجد دل سوئے داور، سر پہ رضائے خالق اکبر، روح نبی پر خواہش سجدہ. ہے جو پہچانا ہے رات میں قاتل بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کو پرواہ کیا ہے، ان کو پرواہ کیا ہے، بتایا ہے قرب خدا کا. مسجد میں داخل دیکھا کوئی ہے نیند میں غافل، جانتے ہیں یہ شخص قاتل، پردے لے کے اس کو جگانا. شانہ ہلا کر بولے حیدر چونکے غافل چھوڑیے بیستر، اٹھ کے نماز فجر ادا سجدہ حق کا وقت آیا. آئے نمازی بہر عبادت، مل کے ہوئی تشکیل جماعت، آگے علی ہے بہر امامت، جلووں کے روشن ہے مسلح. مولا ہے اب سجدہ رب میں، تیغ بکف قاتل رقب میں، نور سحر ہے حلقہ شب میں، حجر کا لمحہ پاسا پہنچا. وہ جماعت گھر آ پہنچی، در پہ کھڑی ہے لاڈلی بیٹی، ویرا ویرا اجڑی اجڑی، ویرا ویرا اجڑی
اب اوروں کی کچھ فکر کرو اب دیکھو کتنے بیکل ہے سب دیکھو کتنے بیکل ہے سب بھی ہے وقت قضا کا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا دیکھو وہ حیدر نے صدا دی چادر بھی چہرے سے ہٹا دی صبر کرو میری شہزادی صبر کرو میری شہزادی مانگو دعا ہے وقت دعا کا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا کل کا دن ہے روز قیامت داغ یتیمی باپ کی رحلت پھر تم ہو اور دور مصیبت دور مصیبت کل تمہیں بتلائیں گے بابا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا جب آ پہنچی صبح قیامت اٹھنے لگی ہے در کی میت اختر کیا میں لکھوں حالت اختر کیا میں لکھوں حالت کے لبوں پہ تھا یہ نوحہ یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا یا علی 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 شیر خدا نفس پیمبر علی شیر خدا نفس پیمبر علی کفر شکن فاتح خیبر علی دین الہی کا مقدر علی شاہ نجف عادی و رہبر علی منبر و محراب میں گریا کیا عرش سے جبریل کی آئی صدا